دام برکاتہم عالیہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ. السلام علیکم حضرات. بہت دیر سے آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت ہی نورانی تاریخ آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ حضور جانشین قائد اہل سنت کے کلمات سے ہم سرفراز ہوں، لیکن حضرت کا حکم ہے تو چند کلمات. الحمدللہ الحمدللہ الذی الحمدللہ الحکیم العلیم الحمدللہ الحکیم العلیم الذی جعل لنا الطیبۃ وسیلۃ بدخول دار الجنان والصلاة والسلام الاکملان والاکملان علی سیدنا محمد سید ولد عدنان وعلی آلہ واصحابہ الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العظیم. درود شریف کی نظر پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جانشین حضور قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ محمد انس نورانی صدیقی قادری مدنی دامت فیضم العالیہ اور ممبر نور پہ تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء اہل سنت نیدرلینڈ اور میرے قابل قدر بزرگوں، پردہ نشیں بہنوں، پیارے پیارے عزیز بچے اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، یقیناً آج کی یہ ساتھ، آج کی یہ گھڑی سارے نیدرلینڈ کے مسلمانوں کے لیے، نہ صرف یہاں کے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی سعادت اور نہایت ہی ایمان افروز اور برکت کی ہے کہ آپ آج اس ہستی عظیم بزرگ عالم ربانی، دنیا کے عظیم قائد حضور مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قادری میٹھی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے امانتوں کے حقیقی امین قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم سینٹر مرکز اہل سنت کی جس کا آغاز حضرت کی دعا سے سن 1975 میں اس معنی کر کے کہ ایک تحریک ہو. ویسے تو حضرت کی دعا 50 کے بعد حضور مبلغ اسلام اور 64 میں حضور قائد اہل سنت، لیکن تحریکی شکل میں جو 6 نومبر 1975 حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورلڈ اسلامک مشن کے عظیم دورے مکہ مکرمہ سے تشریف لاتے ہوئے جب انہوں نے قیام فرمایا تو یقیناً اللہ والوں کو اللہ کی بارگاہ سے حضور کے دربار سے نقشہ دے دیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں آپ کو دین کے مرکز کو، دین کے سینٹر کو، مسجدوں کو، جامعات کو بنانا ہے. یہ سب روحانی تصرفات ہوتے ہیں، روحانی معاملات ہوتے ہیں. تو آج 2025 میں اب 50 سال ہو گئے. اس کے جشن تشکر کے لیے آپ حضرت جانشین قائد اہل سنت دامت فیضہم کی سرپرستی میں مسجد طیبہ کے نورانی حال میں تشریف رکھے ہوئے ہیں. میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے کیا کہوں، بس حضرت کی بارگاہ میں بھی مبارکباد اس طور پہ پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے جد کریم اور آپ کے والد بزرگوار کی جو امانت تھی، آپ خود الحمدللہ اس کی سرپرستی اور رہنمائی فرما رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جماعت کے وہ تمام حضرات، میں خود ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ان بزرگوں کو نام کس کا لوں کس کا ترک کروں، ہر ایک اپنی جگہ پہ آفتاب اور ماہتاب
قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبتوں کا دل دادا ہے، کس کا نام لوں نہ لوں، نام سب کا اللہ کی بارگاہ میں حضور کے دربار میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس مسجد کو، اس جماعت کو بنتے سنورتے آگے بڑھتے رحمتوں کے سائے میں نورانیت بکھیرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے۔ تو آپ تمامی جماعت کے وہ لوگ جو اسٹیخٹنگ ویزن فار مسلم نیدرلینڈ سے وابستہ رہے، سب کے سب حضرت کے ساتھ، حضرت جانشین قائد اہل سنت کے ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے دوستو، مبارکبادیاں زندگی میں بہت ملتی ہیں، لیکن یہ مبارکبادی وہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب تمام بلڈنگیں، تمام فورٹ اور قلعے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی مسجدیں، جامع مسجد طیبہ بھی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جنت میں ہوگی، اور آپ تمامی حضرات جنہوں نے حضور قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم پر ان کی رفاقت اور ان کی دعاؤں سے اینٹ اینٹ رکھ کر کے آپ نے سجایا، خود تعاون کیا، ہیلپ کیا، تعاون کیا تبرع کے ساتھ، اور جس طرح سے بھی آپ نے کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے۔ ابھی آپ نے سیکریٹری رپورٹ میں پوری تفصیل دیکھی، میں کیا کہوں، میں عرض صرف اتنا کہوں گا کیونکہ حضرت کو ضرور سننا ہے، ضرور آپ کو سننا ہے، کیونکہ الولد سر لابی کے تحت آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ چمن میں پھول کا کھلنا کوئی کمال نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو بنے بنائے گلشنوں پہ قبضہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ بکھرے ہوئے صحراؤں میں پھول گاڑ کر کے اس کو گلشن بناتے ہیں۔ صحراؤں کو، ہول کو، ایک ایسے فیلڈ کو جہاں دور دور تک کوئی عمارت نہیں، کوئی چیز نہیں، آپ نے ابھی سیکریٹری رپورٹ میں فوٹو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ، یہ تو دعا حضرت کی سرینام ہی سے تھی۔ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، اور تاریخ جب میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں بھر جاتی ہیں، اور میں اس بات کو یہاں بھی کہتا ہوں اور پوری دنیا کے عالمی سٹیج پہ بھی کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر اہل سنت کو دو نورانی شخصیتیں نہ ملتی تو اہل سنت کی تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے خانوادہ صدیقی سے دو ایسے بزرگوں کو تم کو عطا کر دیا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی، ہسٹری بدل گئی، رخ بدل گیا۔ اور میں ایسے نہیں جذبات میں نہیں کہتا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میں نے شیخ طنطاوی جامع ازہر کی پوتی کے مقالے کو پڑھا ہے۔ اس درد دل رکھنے والی خاتون، ایجوکیٹڈ خاتون نے پورے کینیڈا، امریکہ، افریقہ اور ان تمام استعماری ملکوں کا اس نے جائزہ لیا کہ ہزاروں ہزار وہ عرب جن کے دادا حافظ تھے، جن کے دادا شیخ تھے، جن کے دادا عالم تھے، جن کے پردادا ولیوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب ہجرت کر کے عربوں سے ادھر آئے تو ان کو ان کے خمسخات میں، ان کی سوسائٹی میں کوئی رہنمائی نہ ملی۔ تو آج وہ شیخ طنطاوی کی پوتی لکھتی ہے کہ ان کے پر پوتے اور ان کے پوتے معاذ اللہ بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیفوں میں نظر آتے ہیں، سڑکوں میں نظر آتے ہیں، اور معاذ اللہ بعض تو ملحد اور مرتد نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی رہنمائی نہیں ملی تھی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے مدینے کے تاجدار، صدیق اکبر کے جانشین حقیقی، روحانی جاشنی کے لیے پورے ایشیا کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ ایشیا کے تمام مسلمان جو افریقہ گئے، امریکہ گئے، کینیڈا گئے، یورپ گئے اور آسٹریلیا گئے، دوسرے ملکوں میں گئے، ایک اس سوسائٹی کو ایک ایسا اللہ والا ملا کہ اس کی دعائیں صبح گائی سے، اس کی نگہ بلندی سے، اس کی سخن دل نوازی سے، اس ایشین کمیٹی میں، افریقن کمیٹی میں اور امریکن کمیونٹی میں اور یورپین کمیٹی میں الحمدللہ آپ کی نسلیں بچ گئی، آپ کی اولاد صحیح راہ پہ چلی گئی۔ یہ دو شخصیتیں حضور مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلی میٹھی اور ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے احمد مختار میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہر کوئی اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 50 میں وہ ایمان کی فصل بہاری
पारामारी बू में जिसको कायदे सुन्नत के कदमों ने लगाया था और रोशनी फूटी थी, अगर वो कदम मुबारक की बरकत न होती तो हाजी सहीम आप बताओ, सब बताएं, ये बुजुर्ग हैं बताएं, नस्लों का क्या हाल होता। ये तो उस अल्लाह के मर्द हक आगाह ने जो अल्लाह के प्यारे हबीब की अमानत मस्जिद नबवी से लेकर के चले थे, उन्होंने खित्ते खित्ते और दुनिया के चप्पे चप्पे में ऐसी मस्जिदों को कायम किया। आज भी कनाडा जो दुनिया का किनारा है, हजरत मुबल्लिग इस्लाम वहां जब तशरीफ ले गए तो मस्जिद का कयाम फरमाया। साउथ अफ्रीका में मस्जिद का कयाम हुआ, मॉरिशस में मस्जिदों का कयाम हुआ, केन्या में मस्जिदों का कयाम हुआ, और दुनिया के सुरीनाम में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतों से 75 मस्जिदों का कयाम, 175, और ये जमातें तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह होती, ये हमारे हजरत की बरकत थी। और फिर मेरे दोस्तों, राब्ता जब सही होता है, कनेक्शन जब सही होता है, उसमें डिस्कनेक्ट नहीं होता है, इनक़ता नहीं होता है, तो सफीना जो है, शिप जो है, जहाज जो है अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। वो सफीना ईमान का सफीना, वो जहाज मोहब्बत रसूल की स्पीड का जहाज कहीं रुका नहीं, बल्कि कायदे अहले सुन्नत ने जो दुआएं की थी सन 1964 में, 4 घंटा जो तकरीरें हजरत फरमाते थे, अल्लाह अकबर, उसकी बरकतों से बुजुर्गों की, ये सब तो उस वक्त जवान थे, बल्कि जवान नहीं नौजवान थे, उनफवाने शबाब पे आ रहे थे, लेकिन उस नूरानी चेहरे को जब देखा तो हजारों दिल भाग गए, फिदा हो गए, ये कौन मदीने का फूल आ गया है। चारों तरफ सुभान अल्लाह, नूरानी नूर है, हर बला दूर है। खैर, बात लंबी हो जाएगी। सन 1973 और 74 के बाद यहां आना हुआ, तो अब वो आंखें वो तरस रही थी, उस जात को देखें। लेकिन कुदरत हर वक्त के लिए, ऐ रजा, हर एक वक्त का काम, हर एक वक्त का एक काम है, दिल को आराम हो ही जाएगा। वक्त वो था कि कायदे अहले सुन्नत मक्के मुकर्रमा से तशरीफ लाएं और यहां के मुसलमानों में अपने मुरीदों में रूह फूंकें। चुनांचे बात लंबी हो जाएगी। मुस्तफ़ा इमामदीन साहब को कॉन्फ्रेंस में देखा, कहां तुम थे, मैं तो तुमको वहां देख रहा था, अल्लाह, मैं तो तुमको वहां देख रहा था। तो अभी आपने सेक्रेटरी रिपोर्ट में पढ़ा, और ये अर्ज करूं कि देखिए दोस्तों, ये ऐसे नहीं होता है। ये जो स्पिरिचुअल पावर हमारे हजरत का था ना, हमारे हजरत की जो रूहानियत थी ना, सिद्दीकियत का जो वो एक दुर्रे इम्तियाज है, जो तखस्सुस है कि मस्जिद बनाने का, दीन की राह पे चलाने का, ये सिद्दीकियत के खानदान का तुर्रे इम्तियाज है। कायदे अहले सुन्नत हूं या उनके वालिद बुजुर्गवार हूं या उनके जानशी हूं या उनके खानवादे के अफराद हूं, ये बारगाह सिद्दीकियत से मिला है कि जहां वो जाते हैं मस्जिदें तामीर करते हैं, अपना घर नहीं तामीर किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज मैं तो देखता हूं, तनकीस करने का मेरा जाहिर सी बात है ना, मैं इस हैसियत का हूं और मैं तनकीद कर भी नहीं सकता, लेकिन चंद थोड़ा सा बोलना आया तो 5 स्टार में हमें बुकिंग चाहिए और बिल्कुल हमको ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन आपसे मैं पूछता हूं कि कायदे अहले सुन्नत तशरीफ लाए तो आप बताओ, वो बड़े मोहब्बत के साथ अपने किसी मुरीद खास और मुरीद सादिक जो इज्जतदार हो, जो मोहब्बत करने वाला हो, एक छोटे से कमरे में वो आराम फरमाते थे, क़याम फरमाते थे। न उनको होटल की तलाश थी, न उनको किले की तलाश थी, उनको तलाश थी कि रसूलुल्लाह की उम्मत इनके लिए अल्लाह का घर बन जाए। जब अल्लाह का घर बन जाएगा तो सुभान अल्लाह हो जाएगा। तो ये वो बरकतें थी, ऐसे तैबा नहीं बना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये तारीफ बस एक सुन लीजिए, एक बात मौलाना, मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि राना है हमेशा तरोताजा, फसल में पाया गुले सहरा तरोताजा, जब देखा लगा गुंबदे खजरा तरोताजा, जब देखा लगा गुंबदे खजरा तब तरोताजा, शबो रोज हर एक मंजरे तैबा, शबो रोज दिन रात नाइट डे, शबो रोज हर एक मंजरे तैबा तरोताजा, आरास्ता पैरास्ता उजला तरोताजा, आरास्ता पैरास्ता उजलो तरोताजा। जो अभी कह रहे थे कि सफेद मोती, सुभान अल्लाह, इसके उजलापन में, तरोताजगी में, इसकी नकहत में, इसकी खुशबू में। अब मैं अपने लिए क्या कहूँ, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सआदत पढ़ने के बाद मैं अपने असातिज़ा वालिदैन की बारगाह में दुआएं सब करते हुए
سب سے میں پیارے حبیب کے واسطے سے میرے زندگی کی وہ گھڑی جب حضرت قائد اہل سنت کی دعا مجھے میسر ہوئی، آج 33 سال ہو گئے، 11 سال تو تقریباً حضرت کی جوتی کو اٹھاتے ہوئے، اور 22 سال ان کے وصال کے بعد، یعنی 2003 میں حضرت کا ہوا، اس کے بعد آپ کی جانشین ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ 33 سال کا عرصہ میں اگر بیان کروں تو کیا میں کم علم بیان کر سکتا ہوں؟ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، ہم میں اور آپ میں کچھ نہیں ہے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت طیبہ میں ہے، انہی کی رنگت انوار مدینہ میں ہے، انہی کی رنگت جامعہ مدینہ اسلام میں ہے، انہی کی رحمت لندن میں ہے، انہی کی رنگت امریکہ میں ہے، انہی کا جلوہ کینیڈا میں ہے، انہی کا مدنی جلوہ جہاں آپ دیکھو گے۔ ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ امریکہ جب تشریف لے گئے تو قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے جیب سے، حضرت جاتے تھے کسی کے سہارے پہ نہیں جاتے تھے، رسول اللہ کے وسیلے سے جاتے تھے، آپ نے $500 نکالا اور فرمایا نور مسجد بننی چاہیے۔ آج امریکہ کی سب سے خوبصورت، جس میں مفتی قمر الحسن صاحب خطیب و امام ہیں، حضرت مفکر اسلام بھی تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اس کے ریختر، اس کے بانی، اس کے بنانے والے حضرت قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ، مسجد النور، مسجد النور۔ تو آپ میں بس انہی کلموں کے ساتھ اور کیا کہوں، بس اتنا کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ جس نے اکناف عالم میں تبلیغ کی، اس مبلغ کی ہمت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے پھیلا دیا دین کی روشنی، قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے حضرت نے اور میرے دل میں اطمینان ہے کہ حضرت کی موجودگی نے حضرت نے مجھے دیا تھا، مورشس میں جو حضرت نے فرمایا تھا وہی میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں اپنے لیے سند لے کر کے جاؤں گا کہ حضرت ہم نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اپنے کم علمی جہالت تو ہو سکتی ہے، کمزوری تو ہو سکتی ہے، غفلت تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے مشن کو ہم ایمان کا مشن سمجھتے ہیں، آپ کے طریقے کو ہم صدیق اکبر کا مشن سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سے یہ کچھ ہو سکے تو یہی ہماری زندگی کی سعادت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ